میاں بیوی دونوں کی ذمہ داری ہے کہ اچھی ازدواجی زندگی گزارے۔ اچھی ازدواجی زندگی کی پہچان کیا ہے؟ کہ تم اس سے سکون پاؤ۔ جب بیوی کے زندگی میں سکون نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خرابی موجود ہے۔ جب خاوند کے زندگی میں سکون نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں خرابی موجود ہے۔ اور میاں اور بیوی دونوں کی زندگی شریعت و سنت کے مطابق ہو، اللہ تعالیٰ ان کو پرسکون زندگی دیں گے۔ رزق کا کم ہونا، ہاتھ کا تنگ ہونا، یہ چیزیں انسان کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، زندگی کا حصہ ہے۔ تو میاں بیوی دونوں کو پرسکون زندگی گزارنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ ایک خاوند تھے، انہوں نے اپنی بیوی کو پہلی ملاقات میں یہ نصیحت کی کہ 4 باتوں کا خیال رکھنا۔ پہلی بات یہ ہے کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے، اس لیے میں نے آپ کو بیوی کے طور پر پسند کیا۔ اگر آپ مجھے اچھی نہ لگتی تو میں نکاح کے ذریعے آپ کو گھر ہی نہ لاتا۔ آپ کو بیوی بنا کر گھر لانا اس بات کا ثبوت ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ تاہم میں انسان ہوں، فرشتہ نہیں ہوں۔ اگر کسی وقت میں غلطی کر بیٹھوں تو تم اس سے چشم پوشی کر لینا، چھوٹی موٹی کوتاہیوں کو نظر انداز کر لینا۔ غلطی تو انسان سے ہی ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ غلطی کو معاف کرنے کا دروازہ بند نہیں کرتے تو انسان کیوں کرے؟ اور دوسری بات یہ کہی کہ دیکھنا کہ مجھے ڈھول کی طرح نہ بجانا۔ بیوی نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا بالفرض اگر میں غصے میں آ جاؤں تو میرے سامنے اس وقت جواب نہ دینا۔ مرد غصے میں جب کچھ کہہ رہا ہو، آگے سے عورت کی بھی زبان چل رہی ہو تو یہ چیز بہت خطرناک ہوتی ہے۔ اگر مرد غصے میں ہے تو عورت خاموش رہے، اور اگر بالفرض عورت غصے میں ہے تو مرد خاموش رہے۔ دونوں وقت میں ایک غصے میں آ جانا یہ یوں سمجھیے کہ رسی کو دونوں طرف سے کھینچنے والی بات ہو گئی۔ ایک طرف سے رسی کو کھینچے اور دوسری طرف سے ڈھیلا چھوڑ دے تو وہ نہیں ٹوٹیں گی، اور اگر دونوں طرف سے کھینچیں گے، کھینچ پڑنے سے وہ رسی ٹوٹ بھی جاتی ہے۔ اسی طرح میاں بیوی جب ایک وقت میں دونوں غصے میں آ جائے، اس کا نتیجہ خطرناک ہوتا ہے۔ تیسری نصیحت اس نے یہ کی کہ دیکھنا، مجھ سے راز و نیاز کی ہر بات کرنا، مگر لوگوں کے شکوے اور شکایتیں نہ کرنا۔ چونکہ اکثر اوقات میاں بیوی آپس میں تو اچھا وقت گزار لیتے ہیں، لیکن ننند کی باتیں، ساس کی باتیں، فلاں کی باتیں یہ بہت تکلیف دیتی ہے، یہ زندگی کے اندر زہر گھول دیتی ہے۔ تو اس نے کہا تم کس کے شکوے شکایتیں میرے ساتھ زیادہ نہ کرنا۔ اور چوتھی بات اس نے یہ کہی، دیکھنا دل ایک ہے، یا تو اس میں محبت ہو سکتی ہے یا تو اس میں نفرت ہو سکتی ہے۔ ایک وقت میں 2 چیزیں دل میں نہیں سما سکتی۔ اس کی وجہ سے اس آدمی کی زندگی بہت اچھی گزری، کیونکہ اس کی بیوی نے ان اصولوں کا خیال رکھا۔ ہر انسان کی فطرت اور سوچ جدا ہوتی ہے، تاہم دیکھا یہ گیا ہے کہ نوجوان مرد ہو، اس کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ میری بیوی خوبصورت ہو، خوب سیرت ہو، خوش مزاج ہو، صبر و تحمل والی ہو، مزاج شناس ہو، اور پاک دامن کی زندگی گزارنے والی ہو۔ مرد عورت کی ہر غلطی کو معاف کر سکتا ہے، لیکن اس کی پاک دامن سے متعلق غلطی کو معاف نہیں کر سکتا۔ یہ عجیب بات ہے کہ خود بھی اسی گناہ میں ملوث ہوں گا، لیکن چاہیں گا کہ میری غلطی معاف ہو جائے۔ لیکن جب بیوی سے یہ گناہ سرزد ہو جائے تو کسی قیمت پر اسے رکھنے کو تیار نہیں ہوتا۔ تو مرد کی نظر میں عورت کی ہر غلطی معاف ہونے کے قابل ہے، لیکن اگر اس کا کردار بگڑ گیا تو وہ مرد کی نظر میں رکھنے کے قابل نہیں ہوتی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ماں باپ کیسے بھی ہو، مگر دل میں یہ تمنا ہوتی ہے کہ میری اولاد نیک بنے۔ بے نمازی لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جن کا مسجد سے رابطہ نہیں ہوتا ہے، اولاد کے بارے میں وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ میری اولاد نیک ہو۔ اسی طرح مرد کی فطرت اللہ نے یہ بنا دی کہ میری بیوی پاک دامنی کی زندگی گزارے۔